بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رمضان المبارک شروع ہونے میں صرف 2 یا 3 دن باقی ہیں اور اس حوالے سے بہت سی باتیں کہی سنی جا رہی ہیں کہ رمضان المبارک کا استقبال کیسے کیا جائے۔ آج کی اس ویڈیو میں صرف 2 باتیں کہنا چاہوں گا۔ ایک یہ کہ رمضان المبارک کا ہم استقبال اس طریقے سے کریں کہ ہمارے دل ہر مسلمان سے متعلق صاف ہوں، ہم عبادت کے لیے بھی تیار ہوں، ہم نے روزے بھی رکھنے ہیں، ہم نے نوافل بھی پڑھنے ہیں، کیونکہ اس ماہ مبارک میں نفل کا ثواب وہ فرض کے برابر ہو جاتا ہے اور ایک فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر جا پہنچتا ہے۔ لیکن ہم رمضان المبارک میں اس طرح سے داخل ہوں کہ سب سے پہلے ہمارا دل ہر مسلمان کی طرف سے صاف ہو۔ یہ سب سے پہلی چیز ہے کہ رمضان المبارک کا استقبال اس طرح سے کیا جائے کہ ہمارے دل میں کسی کے لیے کینہ، بغض، نفرت، حسد اور عداوت یا کسی بھی قسم کی کسی مسلمان کی کمی ہمارے دل میں نہ ہو، یا ہمارے اندر کسی سے بدلہ لینے کی نیت نہ ہو۔ گویا کہ ہمارا دل مکمل طور پر ہر مسلمان کی طرف سے صاف ہو۔ اس حالت میں ہم رمضان المبارک میں داخل ہوں، پہلی بات۔ دوسری بات غور کرنے کی ہے کہ رمضان کے مقدس مہینے میں اللہ رب العزت کی طرف سے جائز اور حلال چیزیں بھی حرام ہو جاتی ہیں، جیسا کہ کھانا پینا روزے کی حالت میں حرام ہو جاتا ہے۔ تو جو جائز چیز ہے وہ حرام ہو جاتی ہے، تو ایسا تو نہیں ہے کہ ہم روزے کی حالت میں جائز چیزوں کو تو چھوڑ رہے ہیں اور جو پہلے سے ہی ناجائز ہیں، جو سال کے 12 مہینے اللہ رب العزت کی طرف سے حرام کردہ چیزیں ہیں، ناجائز چیزیں ہیں، ہم ان کو روزے کی حالت میں کر رہے ہوں۔ ایک طرف ہم نے کھانا پینا چھوڑ دیا جو کہ جائز تھا، ہم سمجھتے ہیں کہ کھانے پینے سے ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن دوسری طرف ہم رشوت بھی کھا رہے ہیں، ہم جھوٹ بھی بول رہے ہیں، ہم غیبت بھی کر رہے ہیں، ہم چغلی بھی کر رہے ہیں، ہم ظلم بھی کر رہے ہیں، ہم کسی کے اوپر بہتان بھی لگا رہے ہیں۔ تو ایسا روزہ گویا کہ فرض تو ادا ہو جائے گا، لیکن اللہ رب العزت کے ہاں وہ اس مقام کو نہیں پہنچے گا جو روزے کا مقصود۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ گویا کہ روزے کا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ ہم متقی بن جائیں، ہم ہر قسم کی برائی سے اور ہر قسم کے گناہ سے دور ہو جائیں۔ تو یہ 2 بنیادی چیزیں ہیں۔ ایک استقبال رمضان کے حوالے سے ہے کہ ہم رمضان المبارک میں کس طرح سے داخل ہوں کہ ہمارا دل ہر مسلمان کی طرف سے بالکل صاف ہو۔ دوسری بات، رمضان گزاریں کس طرح سے کہ ہم رمضان المبارک میں جو حلال چیزیں ہیں ان کو تو چھوڑیں گے، ان کے ساتھ ساتھ روزے کی حالت میں جو اللہ رب العزت کی طرف سے مستقل طور پر حرام چیزیں ہیں ہم ان سے بھی اجتناب کرنے کی پریکٹس کریں گے، جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے من سلم لہ رمضان سلمت لہ السنہ۔ گویا کہ رمضان المبارک ایک سیشن ہے ٹریننگ کا مومن کی کہ یہ کیسے کبائر سے اجتناب کرے۔ اللہ رب العزت نے ایک مہینہ مقرر کیا ہے تربیت کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا رمضان سلامتی سے گزرا، جو رمضان میں برائیوں سے محفوظ رہا، وہ باقی 11 مہینے بھی برائیوں سے محفوظ رہے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔